بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، 7ویں آسمان پر بنا اللہ تعالیٰ کا ایک مقدس گھر، جہاں صبح اور شام 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس گھر بنایا ہے، اور زمین پر رہنے والی ہر مخلوق اس مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت میں مصروف رہتی ہے، اور ہر مسلمان بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مقدس گھر بنایا ہے، جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے مقرر ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ دوستو، جب اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس کائنات کے اندر صرف 2 ہی مخلوقات تھیں، ایک جن اور دوسری اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے۔ اس وقت یہ دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر ایک مقدس گھر بنایا، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کی شکل و صورت خانہ کعبہ جیسی ہی ہے۔ جس طرح اس روح زمین پر خانہ کعبہ کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر بیت المعمور کے گرد 70,000 صبح اور 70,000 شام کو فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے جو 70,000 فرشتے صبح طواف کرتے ہیں اور جو 70,000 فرشتے شام کو طواف کرتے ہیں، دوبارہ کبھی ان فرشتوں کی باری نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر روز فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، بیت المعمور میں جتنے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان تمام تر فرشتوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے اندر تقسیم فرما دیتا ہے۔ بیت المعمور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ بیت المعمور کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ بیت المعمور کا ذکر معراج شریف میں بھی ملتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات 7ویں آسمان پر گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بیت المعمور ہے، جس پر 70,000 فرشتے صبح اور شام اس کو گھر کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جو کہ فرشتہ ایک دفعہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے، دوبارہ ساری عمر اس کی باری نہیں آتی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور میں کچھ فرشتے قیام کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں اور کچھ رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں مصروف ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو فرشتے جس حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے وہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت کا یہ طریقہ بہت پسند آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا یہ نرالا انداز بہت پسند آیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ ان 5 نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر فرشتوں کی تمام تر عبادات کو شامل فرمایا، جو عبادات فرشتے بیت المعمور میں کر رہے تھے، جو اللہ کے محبوب کو بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ لہٰذا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہم قیام بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم ایک ہی رکعت میں اللہ فرشتوں کی تمام تر عبادات کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی نماز میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر فرشتوں کی عبادات کا ثواب ہم کو عطا کرتا ہے۔ دوستو، بیت المعمور کا مؤذن اور امام کون ہے؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت المعمور کا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور بیت المعمور کا امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، جو تمام تر فرشتوں کی امامت فرماتے ہیں اور ان کو بیت المعمور میں نماز پڑھواتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ امید ہے آپ کو واقعہ پسند آیا ہے۔ اگر پسند آئے ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔